جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور پھر وہ شخص اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، پھر توبے کے بعد اس شخص کو ملامت کرنا، اس کو عار دلانا، اس کی سرزنش کرنا خود ایک الگ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اسی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ حضرت خالد بن معدان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے اور کوئی شخص اس کو شرم و غیرت دلاتا ہے اور سرزنش و ملامت کرتا ہے، تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس گناہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد وہ گناہ ہے جس سے آدمی توبہ کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس گناہ پر کسی کو ملامت کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جائز نہیں ہے۔ اس شخص نے توبہ کر لیا، وہ گناہ سے صاف ہو گیا، اور وہ شخص مرنے کے بعد بھی اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے زبان پہ آتا ہے اور لوگ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، حالانکہ اس نے وہ گناہ کر کے توبہ کر لیا، اللہ کے ہاں صاف ہو گیا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس شخص کو معاف نہیں کر دے۔ اگر زندہ ہو توبہ کے بعد اگر کسی نہ کسی طریقے سے کسی دینی جماعت سے منسلک ہو تو پھر بھی لوگ اس کو وہ عار دلاتا ہے کہ اب تک یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اب ہمیں دین کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے یعنی توبہ نہیں کرتا، پھر اس کو ملامت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے بار بار اس گناہ کے کرنے سے اپنی عزت کو خود تار تار کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی برائی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کے فکر میں لگے ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوں، اور ہم خود بار بار اس گناہ کو یاد کرنے کی وجہ سے خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ترمذی شریف نے روایت کی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ترمذی شریف وہ صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہم ایسے لوگوں کی گناہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں جس نے وہ گناہ کر تو لیا ہے لیکن کرنے کے بعد اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تو ہمارا کیا مجال ہے کہ ہم اس کو معاف نہ کر دیں۔ اگر ہم یہ برائی چھوڑ دیں اور اس سے ہم توبہ کر لیں تو ہم تو ایک الگ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس گناہ سے بھی بچتے ہیں جو اس شخص نے کیا ہے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔